میاں بلال ایڈوکیٹ اور رجب بٹ نے ایک میٹنگ کی ہے جس میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گلے گزارشات کی ہیں۔ یہ میٹنگ کروائی تھی تیمور نامی ایک بندے نے جو کہ دونوں کا میوچل دوست ہے۔ وہاں پہ رجب بٹ اور میاں بلال نے ایک دوسرے کو گلے بھی لگایا اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ میسیجز بھی دیے۔ رجب بٹ نے یہ بات بولی ہے کہ میرا کسی قسم کا معاملہ اب نہیں ہے، تمام معاملات میرے ختم ہو چکے ہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ بہت زیادہ لوگ یہ رومرز کر رہے ہیں کہ رجب بٹ نے میاں بلال کو پیسوں کی آفر کی ہے اور میاں بلال نے پیسے لیے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ رجب بٹ نے بولا کہ میں ویڈیو کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے کسی قسم کی کوئی آفر میاں بلال کو نہیں دی، نہ میں نے کسی قسم کے کوئی پیسے میاں بلال کو دیے ہیں۔ تو کسی قسم کی بھی بات دماغ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک معاملہ تھا جو کہ سٹارٹ ہوا تھا اور اچھے طریقے کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم دونوں فریقین اب راضی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا لیا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بلال ایڈوکیٹ نے بھی یہ بات بولی ہے، میرا جو معاملہ تھا، میرا ذاتی کسی قسم کا کوئی معاملہ رجب بٹ کے ساتھ نہیں تھا۔ خیر جو بھی ہمارا معاملہ تھا، ہمارا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اور جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ میں نے رجب بٹ سے پیسے لیے تو میں ایسے پیسوں پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں، میں نے کسی قسم کے کوئی پیسے رجب بٹ سے نہیں لیے اور ہمارے درمیان یہ جو تمام معاملات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے کسی معاملات کو اچھالا نہ جائے۔ ان دونوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا جو بھی معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، مہربانی کر کے اس کو آپ نہ اچھالو، کیونکہ بہت سے لوگ اس ٹائم پہ خاص طور پہ جو رجب بٹ کے مخالفین ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ رجب بٹ کے خلاف یہ معاملات اچھلتے رہیں۔ رجب بٹ کو ایک پلاننگ کے تھرو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رجب بٹ کے خلاف بہت زیادہ لوگ اس ٹائم پہ متحرک ہو چکے اور تمام کے تمام یہ چاہتے ہیں کہ رجب بٹ کو کسی طرح بھی نقصان پہنچایا جائے۔ اچھا اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑی ریزن اس میں حسد اور جیلسی کی ہے۔ بہت زیادہ یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز ایسے ہیں جو بڑی کوشش کی، 6-7 سال لگا چکے ہیں وہ، لیکن وہ فیم حاصل نہیں کر پائے جو رجب بٹ نے کچھ ہی سالوں میں حاصل کر لیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جیلسی فیکٹر بھی تھا۔ پھر اس کے بعد اتنی بڑی شادی کرنا، اور رجب بٹ کی تھوڑی سی قسمت اس بات سے بھی بری رہی کہ ظفر سپاری کے بھائی کی شادی بھی 2024 میں کچھ ماہ پہلے ہوئی، جس میں بہت زیادہ پیسہ لوٹا، بہت زیادہ چیزیں اس میں ہوئی، بہت زیادہ ایونٹس اس میں ہوئے۔ اس کے بعد جیسے ہی رجب بٹ کی شادی آئی، چونکہ رجب بٹ کی شادی میں میڈیا زیادہ تھا، سوشل میڈیا کا بہت زیادہ زور تھا، تقریباً تمام ہی بڑے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز اس شادی میں آئے تھے، تو ڈیفینیٹلی ویڈیوز تو بننی تھی۔ تو وہ جو ویڈیوز بنی، وہ جو سارے معاملات ہوئے، تو شادی کو اگر شادی 40% تھی تو اس کو 100% پہ لے کے دکھایا گیا۔ تو وہاں سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ظفر سپاری کے بھائی سے بھی بڑی شادی ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ ظفر سپاری کی بھائی کی شادی کے ساتھ اس کو نریٹ کر دیا گیا۔ ڈکی بھائی سے کوشچن کیا گیا کہ کیا رجب بٹ کی شادی سال 2024 کی سب سے بڑی شادی ہے پاکستان کی؟ تو انہوں نے بولا ہاں یہ پاکستان کی سب سے بڑی شادی ہے۔ انہوں نے جس سٹائل میں بولا، اتنا ایکسائٹڈ وہ ہو چکے تھے کہ وہ بات بھی فرق کھوکر کو بہت بری لگ گئی تھی۔ اس کے بعد فرق کھوکر نے بھی کچھ بیان دیا، سامنے ایک تنازع چل پڑا، خیر وہ ایک دوسری سائڈ پہ۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم کچھ پازیٹیو چیزوں کی بات کریں تو رجب بٹ اور میاں بلال کا جو معاملہ تھا وہ معاملہ تمام کا تمام ختم ہو چکا ہے۔ 3-4 دن یہ معاملہ بڑے زور و شور کے ساتھ چلتا رہا، لیکن اب یہ معاملہ سارا تھم گیا۔ اور ساتھ ساتھ ان کے دوستوں نے بھی، اور رجب بٹ نے اور میاں بلال ایڈوکیٹ اور اس کے دوستوں نے، اس کے ایسوسیٹس نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس معاملے کو اب مزید نہ اچھالا جائے۔ کیونکہ اس معاملے سے بہت زیادہ پرابلم آلریڈی کھڑی ہو چکی ہیں۔ کراچی کے اندر بھی رجب بٹ کے اوپر ایک کیس ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھی بار بار اس چیز کو غلط بول رہی ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی ولاگنگ کا جو سین ہے وہ بھی نظروں میں آ چکا ہے۔ یہ جو میاں بلال ایڈوکیٹ نے ایک حرکت کی تھی، ایک انہوں نے کوشش کی تھی اس چیز کو اٹھانے کی، تو اب وہ چیز اتنی اٹھ چکی ہے کہ فرق کھوکر نے یہ بات بول دی ہے کہ بھائی فیملی ولاگنگ کو بند کرو، اپنی بیویوں کو دکھانا بند کرو۔ فرق کھوکر اس ٹائم پہ شدید غصے میں ہیں۔ تو اگر ہم کمپیریزن کریں تو میاں بلال نے پرابلم تو کھڑی کر دی ہے رجب بٹ کے لیے، اب میاں بلال تو خود سائڈ پہ ہو چکے ہیں۔ رجب بٹ کے لیے پرابلم وہیں کی وہیں ہے، چونکہ رجب بٹ نے بھی آ کے معافی مانگ لی تھی میڈیا پہ فرق کھوکر صاحب سے۔ انہوں نے بات بولی تھی کہ بھائی دونوں شادی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ڈکی بھائی نے بھی معافی مانگ لی، ڈکی بھائی نے بھی بولا کہ اس کا کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اب فرق کھوکر جو ہیں وہ اس میں پڑ چکے ہیں، اور فرق کھوکر جو بات کرتے ہیں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ انہوں نے وارننگ دے دی ہے تمام یوٹیوبرز کو کہ بھائی آپ اپنی فیملیز کو سائڈ پہ کرو، نہیں تو پھر اس کے خلاف میں خود ایکشن لوں گا۔ فرق کھوکر صاحب تو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ان کو تقریباً آل پاکستان ہی جانتا ہے۔ 10 سال وہ گیٹ کاٹ چکے ہیں اور اس کے بعد آ کے اب اپنی ایک لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ابھی وہ ورلڈ ٹور پہ گئے تھے، اس کے بعد پھر وہ دبئی گئے، دبئی سے پاکستان آنا پڑا، اور اب وہ پاکستان سے دوبارہ دبئی جا چکے ہیں اور نیو ایئر وہ دبئی کے اندر ہی سیلیبریٹ کریں گے۔ تو ویورز یہ جو سارا معاملہ ہے یہ میاں بلال کی طرف سے اینڈ ہو چکا ہے، لیکن رجب بٹ کی طرف سے یہ معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ بہت ساری چیزیں جو رجب بٹ کو فیس کرنی پڑیں گی۔ اور اگر فیملی ولاگنگ کی بات کی جائے تو بہت زیادہ لوگ اس کو غلط بول رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس کو صحیح بول رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ اگر فیملی ولاگنگ بند ہونی چاہیے تو پھر یہ جو ڈراماز ہیں، فلمز ہیں، وہاں پہ جو لڑکیاں وہ بھی بند ہونی چاہیے، اور اگر فیملی ولاگنگ چل رہی ہے تو پھر وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ تو سائڈ بائی سائڈ ہر بندے کی اپنی رائے
ہے، لیکن ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علماء اس ٹائم پہ بالکل خاموش ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کے بتائیں ان چیزوں کو کہ کیا رجب بٹ ہی غلط کر رہے ہیں یا پھر اور لوگ ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، کیا رجب بٹ کو اگر سزا ملنی چاہیے تو کیا اوروں کو نہیں ملنی چاہیے؟ تو یہ جو ساری باتیں ہمارے علماء ہی کلیئر کریں گے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کلیئر کریں گے، لیکن اس ٹائم پہ بہت بڑا مافیا جو رجب بٹ کے اگینسٹ ہو چکا ہے، چاہے وہ اپنے رجب بٹ کے دوست ہی کیوں نہ ہوں۔ جیلسی فیکٹر اس دفعہ اتنا زیادہ ہو گیا رجب بٹ کے خلاف، یہ شادی ان کو بہت مہنگی پڑ گئی ہے اور یہ شادی ان کو بہت زیادہ رگڑا دے گی۔ ویورز اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔